قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ثاقب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اسلام یوٹیوب چینل۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت یعقوب کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی، اس لیے آپ کسی وقت بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد، دادا اور پردادا کی طرح سن رشید کو پہنچ کر خدائے بزرگ و برتر کے برگزیدہ پیغمبر ہوئے اور دعوت و تبلیغ دین کی ذمہ داریاں سر انجام دیں، اور اپنے بھائیوں میں آغاز سے ہی ممتاز اور نمایاں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی محبت کی بھی یہ وجہ بھی تھی کہ آپ ان کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکتا ہوا پہچانتے تھے، اور آپ کو وحی الہی کی بنا پر اس کی اطلاع ہو چکی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 26 مرتبہ آیا ہے، 24 مرتبہ سورہ یوسف میں اور 1 مرتبہ سورہ انعام میں اور 1 مرتبہ سورہ غافر میں۔ آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام پر قرآن کریم میں ایک مستقل صورت موجود ہے، اور آپ کے قصہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات و واقعات میں اور اس کے متعلق عبرت و معزت کا عظیم ذخیرہ ہے، اور قرآن کریم جن تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے اس میں ہی ایک مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کی شان نزول کے بارے میں احادیث اور تفاسیر کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے ایک بار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود سے بات چیت کی اور کہا کہ ہم تو اس شخص سے تنگ آ گئے ہیں، تو یہود نے کفار مکہ کے یہ مشورہ دیا کہ تم اس مدعی نبوت کو تنگ کرنے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام کنعان سے مصر کیسے پہنچی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ کیا ہے۔ اگر یہ شخص نبی نہیں ہے تو یہ ان باتوں کا جواب ہرگز نہیں دے سکے گا۔ مشرکین مکہ نے یہود کے مشورے کے مطابق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں سوال کر دیے، تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وحی ان سوالاتوں کے جوابات تفصیل کے ساتھ بیان کیے، جیسا کہ سورہ یوسف میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ وقت صبح قریب ہے، سورج اپنے پر کائنات پر پھیلا کر اپنے وجود کا پتہ دے رہا ہے، اور ادھر ننھے حضرت یوسف خواب شیریں سے بیدار ہوتے ہیں کہ آج انہوں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور وہ خوش اپنے والد یعقوب کے پاس جاتے ہیں اور اس وقت ہنس رہے ہیں اور خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی ہے، اور وہ آ کر اپنے باپ سے کہتے ہیں، ابا جان آج میں نے بہت ہی خوبصورت خواب دیکھا ہے کہ میری روح خوشی سے سرشار ہو گئی ہے اور میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ترجمہ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا اور ان کی پیشانی چمک اٹھی اور فرمایا، بیٹے یہ سچا خواب ہے، اس سے دوسرے بھائیوں پر تمہاری برتری ثابت ہو رہی ہے، اور مجھے آپ سے خیر کی ہی امید ہے۔ یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ خداوند قدوس تمہیں خاص امتیاز بخشے گا اور تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اور تمہیں ایسی سرفرازی عطا فرمائے گا جیسے اس نے تمہارے باپ دادوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بطور خاص عطا فرمائی۔ لیکن تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، کیونکہ وہ پہلے ہی میری خاص توجہ سمجھتے ہیں جو میں تمہیں اور تمہارے بھائی پر دیتا ہوں۔ یہ خواب سن کر وہ اور بھی زیادہ حسد کریں گے۔ ابھی تو وہ اپنے کینے کو چھپائے ہوئے ہیں، پھر وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تو اشاروں کنائیوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ کھلیں گے، اور اندیشہ ہے کہ کسی وقت تمہیں ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ شیطان انسان کی گات میں لگا رہتا ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام ایک سادہ طبیعت لڑکے تھے اور ان کی والدہ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تنہا چھوڑ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 8 برس کی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے ان کی ماں نہ ہونے کی بنا پر بہت پیار کرتے تھے، اور ان دونوں بھائیوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے، اور اس خصوصی محبت کی وجہ سے دوسرے بھائیوں کو ان پر رشک آتا تھا کہ وہ ان دونوں بھائیوں کو خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ جلتے تھے، اور یہ خواب سن کر تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ حضرت یوسف کی طرف زیادہ ہی مبذول ہو گئی، جو
जो हज़रत यूसुफ के भाइयों से छुपी न रह सकी। और आखिरकार हसद की आग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में शिद्दत से भड़क उठी और इसी हसद की आग ने उन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक खतरनाक साजिश करने पर मजबूर कर दिया। कुरान करीम ने भाइयों के हसद और साजिश का तज़किरा सूरह यूसुफ में इस तरह से फरमाया है। तर्जुमा, जब वो कहने लगे यकीनन यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा महबूब हैं और हालांकि हम ताकतवर कमाओ जमात हैं, यकीनन हमारे बाप साफ गलती पर हैं। तुम यूसुफ को कत्ल ही कर दो या किसी गड्ढे में फेंक दो तो तुम्हारे बाप की तवज्जो खास तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इस गुनाह के बाद तौबा करके तुम नेक बन जाओ। तो उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल मत करो, हाँ उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई काफिला उससे वहाँ से निकाल ले जाए, अगर करते हो तो ये करो। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आप यूसुफ को हमारे साथ सैर करने क्यों नहीं भेजते? कि आपको हम पर एतमाद नहीं है? हमसे ज्यादा इसका मुहाफिज कौन हो सकता है? आपको क्या हो गया है? आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद ही नहीं करते और हालांकि हम इसके खैर हुआ हैं, कल इसे हमारे साथ भेजे, वो खाए पिए और खेले और हम इसकी हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि इनके दिलों में खराबी है, ये यूसुफ को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, मगर आपने अपने अंदेशे को साफ लफ्ज़ों में इनके सामने जाहिर नहीं फरमाया ताकि वो नाराज़ होकर आलानिया यूसुफ की दुश्मनी पर ना तुल जाएं और इशारा से उन्हें समझाया कि शायद राह रास्त पर आ जाएं और अपनी रविश से बाज रहें। इसलिए आपने उनसे फरमाया कि मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम इसे ले जाओ और मुझे ये डर है कि उसे भेड़िया खा जाए और तुम्हें इसकी खबर ही ना हो। बरादराने यूसुफ ने अपने बाप से ये बात सुनकर कहा, अगर हमारी जैसी ताकतवर जमात के होते हुए इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो गए गुजरे होंगे। किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का, ये सब जानेंगे आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।